السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 چیپٹر نمبر 4 دی اینڈ آف ٹرم کے بارے میں ہے، جس کو ایک مشہور ایک لٹریری فگر، ایک لٹریری ہسٹورین، ایک اسکالر اور رائٹر ڈیوڈ ڈیشز نے لکھا ہے۔ آج ہم اس مضمون میں اسی ڈیوڈ ڈیشز کے لکھے ہوئے اس مضمون دی اینڈ آف ٹرم کے اوپر بات کریں گے، جو کہ انہیں کی ایک آٹو بایوگرافی میں سے لیا گیا ایک مضمون ہے۔ ڈیوڈ ڈیشز اس ایسے میں اپنے سکول کے ایام اور اپنے بچپن کے ایام کے جو خیالات ہیں، جو آئیڈیاز، اس کے جو فیلنگز تھے، جو محسوسات تھے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ امپورٹنٹ پوائنٹس بیٹے میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، جو کہ اس لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو شیئرنگ آف اسکول ڈیز میموریز، یعنی مصنف جو ہے وہ اپنے بچپن کے ایام اور اسکول کے جو ایام ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اب جب ہم مصنف کے اسکول ڈیز کے ان محسوسات کو، ان فیلنگز کو، اس ایٹیچیوڈ کو ہم پڑھیں گے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ مصنف نہ صرف اپنے اسکول ڈیز یا چائلڈہڈ ڈیز کی بات کر رہا ہے، بلکہ ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ ہمارے ہی خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک ایز اے اسٹوڈنٹس، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ بوائز ہوتے ہیں، ہم ٹینڈر ایج میں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی جو فیلنگز ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں اسکول لائف سے متعلق، ہوم ورک سے متعلق، اور اسکول کے میں جو ہمیں جو چھٹیاں ملتی ہیں غیر متوقع طور پہ یا متوقع طور پہ جو چھٹیاں ملتی ہیں، اس کے متعلق ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، مصنف ان کا ذکر ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ریفرنس ٹو اے بک فرائیڈے تھینکس گاڈ، مصنف اپنے اسکول کے جو ایام ہیں، اسکول ڈیز کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب کا ٹائٹل تھا فرائیڈے تھینکس گاڈ، یعنی جمعہ آیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مصنف نے جب یہ کتاب کا ٹائٹل پڑھا تو مصنف کو اپنا ایٹیچیوڈ یاد آ گیا ٹوورڈز فرائیڈے، کیونکہ مصنف جو ہے وہ بھی شکر ادا کیا کرتا تھا، دل میں خوش ہوا کرتا تھا جب جمعے کا دن آیا کرتا تھا اس کے اسکول ڈیز میں، کیونکہ دو ریگولر ویکلی ہالیڈیز ہوتی تھیں، سیٹرڈے اور سنڈے، اور فرائیڈے جو ہے وہ ایک لاسٹ ورکنگ ڈے ہوا کرتا تھا۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنس فرائیڈے یوز ٹو بی دا لاسٹ ورکنگ ڈے، دیٹس وائی اسے فرائیڈے کی جو مارننگ ہے وہ پازیٹیولی روز کلر نظر آتی تھی، یعنی خوشگوار اسے محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہوا کرتا تھا، اور اس دن جو ہے وہ چاہے جتنا مرضی ہوم ورک انہیں دیا جاتا، وہ شوق سے اسکول کے اندر کلاسز وغیرہ لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، سیٹرڈے اور سنڈے۔ تو دیٹس وائی ہی فیلٹ ویری ہیپی ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ڈے آف فرائیڈے۔ تو یہ جو کتاب ہے فرائیڈے تھینکس گاڈ، یہ اس کو بہت سگنیفیکنٹ لگا ٹائٹل، کیونکہ جس طرح ایک اسکول ٹیچر کے یہ خیالات کی ترجمانی کرتا ہے ٹائٹل، اسی طرح یہ مصنف کے خیالات کی بھی ترجمانی کرتا تھا۔ اس کے بعد مصنف جو ہے وہ اپنا ایٹیچیوڈ ظاہر کرتا ہے، ایٹیچیوڈ ہز بیہیویئر ٹوورڈ اسکول لائف سے متعلق۔ مصنف بتاتا ہے کہ وہ ایک پڑھنے والا طالب علم تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک پڑھاکو طالب علم نہیں تھا۔ ہی ٹوک انٹرسٹ ان ہز اسٹڈیز اور ہی واز اے ریگولر اسکول گوئر، بٹ اسٹل اسے اسکول لائف ہارڈ اور ڈیفیکلٹ لگتی تھی، اور اس کو ہیویلی پریس کر کے رکھتی تھی، یعنی اس کے ذہن کے اوپر دباؤ سا رہتا تھا۔ اس دباؤ کی وجہ کیا تھی؟ یعنی وہ ایک پڑھنے والا طالب علم بھی تھا اور اسکول بھی وہ ریگولرلی جاتا تھا، بٹ اسٹل جو ہے اس اسکول لائف جو ہے وہ ایک برڈن والی فیل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں نے اس کے سب پوائنٹس بنائے، یہ مین پوائنٹ ہے کہ اس کا اسکول لائف سے متعلق ایٹیٹیوڈ کیا تھا، اور یہ میں نے بیٹا آپ کے لیے سب پوائنٹس بنائے ہیں۔ ان سب پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسے اسکول لائف اس لیے ہارڈ لگتی تھی یا ہیویلی اس کے مائنڈ کو پریس کر کے رکھتی تھی، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ڈیلی گرنٹ آف اسکول، یعنی ایک تو روزانہ اسکول جانے کی مشقت، یونیفارم پہننا، بیگ اٹھا کے لے جانا، پھر وہاں پہ کلاسز لینا ریگولرلی، اور پھر اسکول سے واپسی، آل دیٹ۔ تو یہ جو ایک ڈیلی ایک روٹین تھی، ایک ہارڈ روٹین تھی، اور ڈیلی گرنٹ آف اسکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی مشقت، تو یہ روزانہ کا وہ جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا تھا، یہ چیز جو ہے اس کو مائنڈ کو ہیویلی پریس کر کے رکھتی تھی۔
دوسرا تھا فائرس کمپٹیشن، یعنی وہاں پہ غضب کا کمپٹیشن ہوتا تھا بچوں کا آپس میں، اسٹوڈنٹس کا ایک میوچل کمپٹیشن جو ہے وہ ہوتا تھا، ہوم ورک کر کے لانا ہوتا تھا، کمپیٹ کرنا ہوتا تھا. یہ چیز بھی مصنف کو ذہنی طور پر تھوڑا سا پریس کر کے رکھتی تھی. تیسری چیز ابنڈنٹ ہوم ورک، یعنی کثرت کے ساتھ ہوم ورک دیا جاتا تھا. جس طرح بچوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے گھر میں، اور ان کی ڈائریاں بھر بھر کے ان کو دیا جاتا ہے کہ اب یہ کام کر کے لائیں گے، کل یہ کام کر کے لائیں گے. تو یہ جو ہوم ورک ہے ایک، اور وہ بھی بہت بڑی کثرت کے ساتھ، یعنی تھوڑا بہت بھی نہیں، بہت زیادہ ورک ہوتا تھا. جبکہ چائلڈہڈ ڈیز میں بچوں کو کھیل زیادہ پسند ہوتا ہے، تو اسٹڈیز کی طرف جو ہے وہ ہوم ورک کرنے کی طرف وہ جلدی راغب نہیں ہوتے. تو یہ ابنڈنٹ ہوم ورک انہیں بھی ملتا تھا. تو یہ بھی اس کے مائنڈ کے اوپر ہیولی ایک چیز پریس کرنے والی چیز تھی. چوتھا تھا سینس آف ناٹ بین ایبل ٹو ریلیکس، اور دوسرا یہ ہے، چوتھی چیز ہے کہ ان کو یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ کبھی سکون کا، سکھ کا سانس نہیں ملے گا، یعنی لیک آف ریلیکسیشن. اس کا جو ایک سینس تھا نا اس کو، یہ چیز بھی اس کو ہیویلی پریس کر کے رکھتا تھا. اسکول لائف اس لیے اسے ہارڈ لگتی تھی. اور جیسے کہ میں نے ابتدائی حصے میں بتایا کہ ہمیں بھی، اور بچے چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے کسی دیہات کے ہوں یا کسی شہر کے ہوں، یہ تقریباً تمام بچوں کو ان کے جو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، ان کے رویے ہوتے ہیں، اسکول لائف سے متعلق تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. کیونکہ یہ مصنف کا لکھا کا جو مضمون ہے وہ ہم سب کے اسکول ڈیز اور چائلڈہڈ ڈیز کی ترجمانی کرتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہز امپریشنز اباؤٹ اسکول ڈیز. اسکول ڈیز سے متعلق اس کا پھر ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. چونکہ دو ریگولر ویکلی ہالیڈیز ہوتی تھیں، ایک سیٹرڈے اور ایک سنڈے. تو سیٹرڈے اور سنڈے جو ہیں وہ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ خوشیوں بھرا ایک پیغام اپنے اندر لیے ہوتی تھیں. لیکن اس سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا تھا وہ مصنف کو بہت ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ فرائیڈے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یوز ٹو بی دا لاسٹ ورکنگ ڈے، وہ ایک لاسٹ ورکنگ ڈے ہوا کرتا تھا. اور اسکول کی گھڑیاں بھی طویل تھیں، 8 سے لے کے تقریباً 4 بجے تک ان کے کلاسز ہوتے تھے، اور بیچ میں بریک ہوتی تھی. لیکن باقی جو ریگولر ان کے جو پیریڈ ہوتے تھے وہ چلتے تھے، ریگولر ان کی کلاسز ہوتی تھیں. تو اس لیے مصنف جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے وہ ایک روٹین کے ڈیز ہوتے تھے، یعنی کہ 4 ڈیز جو ہوتے تھے وہ ایک روٹین ڈیز ہوتے تھے. اور جبکہ جو فرائیڈے کی مارننگ تھی وہ بڑے ہی سہانے آئیڈیاز کے ساتھ اور بڑے ایک کہہ لو کہ خوشگوار احساس کے ساتھ وہ بیدار ہوتا تھا، اور بڑے شوق سے وہ اسکول جاتے تھے. اور مثلا بتاتا ہے کہ فرائیڈے مارننگ یوز ٹو بی پازیٹیولی روز کلرڈ، یعنی گلابوں کی مہک لیے ہوئے جیسے کو صبح ہوتی ہے، جیسے ہم عید کے دن بیدار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک گالا ڈے ہوتا ہے، ایک ہیپی ڈے کی شروعات جیسے ہم کرتے ہیں. تو مصنف فرائیڈے کا آغاز اس طرح، اس سینس اور اس احساس کے ساتھ کیا کرتا تھا. سو ہز امپریشنز اباؤٹ اسکول ڈیز. اچھا، اس کے بعد ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس کے ہز ویوز اباؤٹ ہالیڈیز. اب ہالیڈیز سے متعلق اس کے کچھ ویوز تھے. ظاہر بات ہے کہ اسکول لائف میں ہمیں ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں، تو مصنف کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ طرح طرح کی ہالیڈیز جو ہیں وہ ملتی تھیں. ایک تو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 ریگولر ویکلی ہالیڈیز ہوتی تھیں. یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کے لیے جمعے کی جو رات ہوتی تھی وہ بیسٹ نائٹ آف دا ویک ہوتی تھی، یعنی ویک کی بہترین جو رات ہوتی تھی وہ فرائیڈے کی رات ہوتی تھی. کیونکہ کسی نے سیچر والے دن جو ہے ان کو اٹھانے کے لیے نہیں آنا ہوتا تھا، کیونکہ مصنف ابتدائی حصے میں بتاتا ہے کہ وہ اس کا بھائی لائنل اور اس کی جو سسٹر ہے سلویا وہ اپنے اپنے رومز میں سویا کرتے تھے، اور ان کی ایک ملازمہ تھی جو خادمہ تھی جو ان کو ڈیلی اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی. اور وہ لکڑی کے بنے فرش پہ اور یا سیڑھیوں پہ جب ٹک ٹک کے ساتھ اس کے قدموں کی آواز آتی تو انہیں وہ قدم جو ہے وہ بڑے منحوس لگتے تھے. اور وہ کہتی ہے، وہ مصنف کہتا ہے کہ اس کا بلانا یا ہمیں آ کے اٹھانا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ہمارا ایک کال ڈیمنیشن، یعنی جہنم کی طرف جیسے ہمیں کوئی بلاوا آ گیا. تو مصنف اس کی آمد کو بہت ہی منحوس ایک طرح سے ناوست والی خیال کیا کرتا تھا. اور مصنف جو ہے وہ اس وقت جو ہے بتاتا ہے کہ وہ لیٹے رہتے تھے، یعنی وہ کمفرٹیبلی سو بھی نہیں سکتے تھے، اور اس کی آمد کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کب نہ جانے کس وقت وہ ٹپک پڑے اور انہیں آ کے اٹھا دے. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی ایٹیٹیوڈس، ہمارے بھی رویے، ہمارے بھی فیلنگس، ہمارے بھی احساسات ایسے ہی رہے ہیں
کہ اسکول جاتے وقت جو ہے وہ بہت ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اسکول جانیاں ہیں اور اسکول سے جو واپس آنی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بچے اسکول میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں یا ایک انہیں جہنم کی طرف بلاوا آ گیا ہے، اور اسکول سے باہر ایسے وہ نکلتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ کہ جیسے وہی سب سے پہلے نکلنے کا اعزاز حاصل کرے. تو یہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیالات کی ایک ترجمانی ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور رائٹر آگے جا کے یہ بھی بتاتا ہے کہ سیٹرڈے کی نائٹ بھی کسی حد تک ٹھیک ہوتی تھی، کیونکہ آگے سنڈے کا پورا دن ان کے پاس پڑا ہوتا تھا، لیکن سنڈے نائٹ کے بارے میں وہ اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہوتا تھا کہ سنڈے نائٹ یوز ٹو بی فل آف دا تھریٹس ود منڈے مارننگ، کہ منڈے کی مارننگ کے حوالے سے وہ جو خطرات پیش نظر ہوتے تھے اور وہ جو ایک پورا ایک ان کے لیے خوفناکی کا ایک ویک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، جس میں مشقت کرنی ہوتی ہے، کمپٹیشن کرنا ہوتا تھا، ہوم ورک کرنا ہوتا تھا اور لیک آف ریلیکسیشن کا سامنا کرنا ہوتا تھا، وہ اس کی شروعات ہونے والی ہوتی تھی. تو دیٹس وے منڈے مارننگ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بڑی غضبناک ہوتی تھی، اور سنڈے کی نائٹ بھی وہ کمفرٹیبلی سو نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ ایک دوسری طرح کی چھٹیاں رائٹر بتاتا ہے وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ اسپائکس ہیں، یعنی غیر متوقع وقفے، غیر متوقع طور پہ بھی بعض کا چھٹیاں ہو جاتی تھیں. جیسے بعض کا جو ہے وہ اسکول وہ جاتے تھے اور لیکن ہاف چھٹی کا اعلان کر دیا جاتا تھا. بعض اوقات کو ورلڈ کپ یا فٹ بال کا کوئی کمپٹیشن کوئی نیشن نے جیتا ہوتا تھا، تو اس کے اعزاز میں، اس کے سیلیبریشن کے اعزاز میں، اس کے سیلیبریشن کے طور پہ ان کو آدھی چھٹی دے دی جاتی تھی. اور یا پھر موسم میں زیادہ ایکسٹریم ویدر ہونے کی وجہ سے، برف باری ہونے کی وجہ سے ان کو اسکیٹنگ کرنے کے لیے کچھ ٹائم دے دیا جاتا تھا، اور اسکول جو ہے 1-2 گھنٹے پہلے جو ہے نارمل ٹائم سے 1-2 گھنٹے جو ہے وہ پہلے آف ہو جاتا تھا. تو اس کا رائٹر کہتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا، کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈلی ان کو یہ ایک وقفہ مل جاتا تھا، ایک بریک مل جاتی تھی بیچ میں. تو اس کو مصنف جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹس یہ کبھی کبھی ہوتے تھے، ریگولرلی نہیں ہوتے تھے، بٹ ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا ایسی چھٹی کا. تو اس کے بعد مصنف بتاتا ہے کہ ہالیڈیز آن کرسمس اینڈ ایسٹر، یہ مذہبی تہوار ہیں کرسچنس کے. کرسمس کے موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر مصنف بتاتا ہے کہ ان کو چھٹیاں ہوتی تھیں. پہلے یہ 21 دن کی تواتر کے ساتھ ہوتی تھیں، پھر یہ چھٹیاں ٹریجیکلی ریڈیوس ہو کے 2 ویک تک رہ گئی، اور پھر مور ٹریجیکلی یہ 1 ہفتے تک مصنف کہتا کہ محدود ہو گئی. لیکن سٹل ان کا اپنا ایک شام ہوتا تھا، کشش ہوتی تھی، لیکن وہ بڑی جلدی گزر جاتی تھی. اصل ہالیڈیز پر رائٹر بتاتا کہ سمر ہالیڈیز ہوتی تھی، یہ 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں. ان میں ان کو کوئی ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا تھا، یہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن یا ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرم جو ہے وہ ان کو ملتی تھیں. اور یہ چھٹیاں مصنف بتاتا ہے کہ جو ملائی میتھیکل ہالیڈیز ہوتی تھی ان کے لیے بڑا اس کے اندر چام اور بڑے کشش ہوتی تھی، کیونکہ مصنف بتاتا ہے کہ 2 ماہ جو ہے وہ بالکل فارغ ہوتے تھے، فری ہوتے تھے. ان کے اوپر یہ تمام جو ہم نے روٹینز پڑھی تھیں یہ نہیں ہوتی تھی. تو دیٹس وائی سمر ہالیڈیز جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ کچرے گا. تقریباً رائٹر کہتا ہے کہ پورا سال ہی ہمارا ان چھٹیوں کے ارد گرد کیا گھومتا تھا، اور ہمیں ان چھٹیوں کا ہمیشہ ہی کیا رہتا تھا، انتظار رہتا تھا. بالکل یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محسوسات اور ہمارے احساسات کی رائٹر ترجمانی کر رہا ہے. اس کے بعد مصنف بتاتا ہے چیپٹر کے دوسرے حصے میں مصنف جو ہے وہ ہالیڈیز کے حوالے سے بات ختم کر کے پھر وہ اپنے چائلڈہڈ وشز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی بچپن میں کچھ خواہشات ہوتی تھیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا تھا. مصنف بتاتا ہے کہ وہ ایک پور فیملی سے بلونگ کرتا تھا، اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو پاکٹ منی دیتے، اور وہ جو تھوڑی بہت پاکٹ منی ملتی تھی اس کو بھی وہ بڑے کیئرفلی یا تو یوز کرتے تھے، اور یا پھر ٹن باکس میں، یعنی وہ منی باکس جو ہوتا ہے بچے کا جو گلہ ہوتا ہے اس میں سیونگ کرنے کی عادت ڈالی گئی تھی. مصنف اپنے کچھ محرومیوں کا بھی ہمارے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے، اور وہاں پہ مصنف کا آنیسٹی لیول ذرا چیک کرنا پڑے گا کہ ہاؤ آنیسٹ از دا رائٹر وائل ایکسپریسنگ ہز چائلڈہڈ وشز. مصنف بتاتا ہے کہ وہ اتنے محروم ہوتے تھے کہ اکثر وہ کلفی والے کی ریڑھی کے پاس جو ہجوم ہوتا تھا اس کے پاس، یا کسی مٹھائی والی دکان کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی ایک للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بڑا ایک یعنی معصوم سا منہ بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاید کوئی دکاندار جو ہے، شاپ کیپر جو ہے، وہ جو سویٹ سیلر ہے، وہ جو مٹھائی فروخت کرنے والا ہے، وہ شاید ترس کھا کے ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دے. پھر مصنف بتاتا ہے کہ یہ محرومیاں تو اپنی جگہ تھیں. مصنف یہ بھی بتاتا ہے کہ بچپن اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس 2 پہیوں والی سائیکل ہو. وہ 3 پہیوں والی پہلے سائیکل ٹرائی سائیکل کی بات کرتا رائٹر،
لیکن ہز پیرنٹس کوڈ ناٹ افورڈ ایون ٹرائیسائیکل. اور پھر مصنف کی یہ خواہش ہے وہ جب مصنف بڑا ہو گیا تو یہ خواہش 2 پہیوں والے سائیکل یعنی بائیسیکل میں شفٹ ہو گئی. لیکن دیر ہی کوڈ ناٹ افورڈ, اور وہاں بھی وہ افورڈ نہ کر سکا. اور مصنف بتاتا ہے کہ پھر جب اس نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اسکالرشپ کے پیسے جیتے, اسکالرشپ اسے ملا, تو اس نے اس وقت اپنی جو خواہش جو ہے وہ بائیسیکل کی پوری کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں مصنف نے اپنے اسکول کے ڈیز اور اپنے چائلڈہڈ کے ڈیز اور پھر دوسرے حصے میں اپنے جو چائلڈہڈ وشز تھیں جس میں موسٹلی وہ محرومیوں کا شکار رہا, اس کا ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت ہی افیکٹو طریقے سے, بہت ہی مؤثر انداز کے ساتھ اس نے نہ صرف اپنے خیالات محسوسات کی ترجمہ کا اظہار کیا ہے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تقریباً زندگی کے اندر ہم جتنے بھی ممالک ہیں ہم دیکھتے ہیں, ان ممالک میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے خیالات کے ترجمانے بھی مصنف نے خوب کی ہے.